السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہتے ہیں جس نے ہم تمام کو پھر سے یہاں پر اکٹھا کیا، اس کے ہدایت یافتہ جو بھی احادیث قرآنی آیتوں کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ جو بھی جس کے بھی زندگیوں میں رمضان کا مہینہ پایا ہے ان سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارکباد ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو مبارک، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اپنے بندوں کو نیکیوں کے حصول میں اور زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اس کی طرف رغبت زیادہ سے زیادہ دلانے کے لیے اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ تحقیق کے تمام خیر سے محروم رہا۔ آئیے ہم جو بھی آج اس درس کا میرا عنوان ہے کہ روزہ دار کے آداب و اخلاق اور جو نعمتیں روزہ دار کو ملنے والی ہیں اور جو سزائیں ہیں، مطلب نعمتیں جہاں پر آتی ہے اس کے برعکس روزہ نہ رکھنے کے جو انجام ہے، انشاءاللہ وہ بھی احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے روزہ دار کے اخلاق مطلب کیسے ہونے چاہیے۔ روزے تو فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تو مشہور آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ اپنے قرآن میں اپنے جو بنی الاسلام علی خمسین، مطلب بنیاد، پلر بولتے ہیں مگر پلر صحیح لفظ نہیں ہوتا، بنیاد بول رہے ہیں یہاں پہ، فاؤنڈیشن مطلب گھر بنانے کے لیے فاؤنڈیشن ڈالتے نا، جو پلرز نیچے سے آتے ہیں بنیاد، وہ ہے جب گڑھے کھود کے پورے بنیاد ڈالتے رہتے نا، اس کو بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، وصوم رمضان، وحج البیت۔ جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سفر کا جو ساز و سامان رکھتے ہیں، اس کو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔
اور روزے کی فضیلت جانیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنتن، جنتن کے معنی کیا ہے؟ ڈھال ہے. فلا یرفس ولا یجہل، مطلب کسی کو گالی نہ دے. وَإِنْ أُمْرُهُ قَتَلَهُ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنَّ الصِّيَامَ مَرَّتَيْن. اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ مومن کے لیے گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے. اس حالت میں نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی جہالت میں پڑے اور نہ کوئی جہالت کی بات کرے. اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی دے تو اسے چاہیے کہ کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مطلب میں روزے میں ہوں، میں تم سے لڑ نہیں سکتا. مرتين یعنی 2 مرتبہ کہے تاکہ اسے بھی یاد آ جائے کہ وہ بھی روزے سے ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، نہ کہ اس سے جھگڑتا پھرے. اور ہر کوئی روزدار ہے اسے چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے. من سکت نجا، مطلب جو خاموش رہا، اللہ کے رسول کیا بولے؟ جو خاموش رہا وہ نجات پا لیا. جو اللہ اور دین آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. دیکھیں یہاں پر اپنے کتنی اچھی نصیحت، مطلب لوگوں بات کرنا ہی نہیں ہے ہمیں، کچھ بھی کسی بھی طرح کی کسی کے زندگیوں میں اپن جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے کو اپنا جو کچھ ہے، نماز پڑھیے، روزہ، اگر کوئی آپ لوگوں کو کچھ بھی نیکی کا ارادہ کرنا ہے، صدقہ خیرات کریے اور قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور روزانہ حدیث نکالیے اور آپ خود جانیے. دین اسلام کو آج جاننا اتنا آسان ہو گیا، آپ کو اتنی زیادہ سہولتیں مل گئی ہیں کہ کوئی بھی آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ خود سرچ کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون صحیح بول رہا. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت ڈال دیا ہے جو کہ حق کو پسند کرنے والی. آپ خود ایک نہ ایک وقت آتا کہ آپ صحیح کیا ہے آپ جان لیتے. جب علم حاصل کرتے نا، اصل میں کیا ہے بولے تو ہر عمل سے پہلے اس کا علم جاننا ضروری ہے. آپ جو بھی عمل کر رہے، قربانی دے رہے، روزہ رہ رہے، نماز پڑھ رہے، صدقہ خیرات کر رہے، اس کے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا فرما رہا اور حدیث سے اس کا کیا حکم نکل رہا، سب کچھ. مرد حضرات اپنے جو کاروبار کر رہے اس میں کیسا چلنا ہے، کیسا کاروبار کرنا ہے، ہر چیز میں ہدایت کر دی گئی. جیسا کہ ایک حکومت چلانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت رہتی نا، انسان کی زندگی جینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہترین کانسٹیٹیوشن دے دیا کہ قرآن کریم. اور اس کو مدد کرنے کے، قرآن کو جاننے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور عملی طور پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا دیے کہ زندگی کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح عمل کرنا ہے. قرآن کی آیت جاننے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا برابر لینا ہے، ضروری ہے. بہت سے آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کھول کے نہیں بولے، جیسا کہ صحابہ 2 دھاگے سرانے رکھ لیتے جبکہ صبح کاذب صبح صادق سے الگ نہ ہو جائے بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں. تو صحابہ کیا سمجھ لیے، وہ مطلب ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھے تاکہ وہ الگ ہو گئے تک مطلب کھانا پینا ہے بلکہ. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملی طریقے سے اپنے کو کیا کرے، عمل کر کے بتا دیے جیسا زندگی گزارنا ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چل رہا بولے تو روزہ
انسان کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور اس سے بچنے کے لیے انسان کو قوت حاصل ہوتی. دیکھیے، اپن اگر کھاتے پیتے رہے تو اپنے اندر سستی پیدا ہوتی. سستی نفاق کی علامت ہے. بہت سارا کھا لیے بولے تو کیا ہوتا؟ انسان کے اندر عبادت کے لیے رغبت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایک مومن ایک انتریک میں کھاتا بولتے ہیں حدیث میں. اس لیے ہمیں آپ کو اور تھوڑے کھانے کی حاجت ہے بولتے پر آپ ہاتھ ہٹا لیجیے اپنا. اس سے اپنے کو تقویٰ حاصل ہوتا. خالی پیٹ سے کیا ہوتا اپنے کو؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ حاصل ہوتا خالی پیٹ سے. میں نے میرے پچھلے درس میں 5 چیزیں بتائی تھی کہ جس چیز سے اپنے کو تقویٰ حاصل ہوتا، اس میں یہ بھی ہے کہ خالی پیٹ سے اپنے کو تقویٰ حاصل ہوتا. انسان کو اللہ سے ڈرنے کا تقویٰ حاصل ہونے سے کیا ہوتا بولے تو نیکی کی طرف رغبت ہوتا ہے انسان، اور گناہوں سے بچنے کے طریقے سے قوت آ جاتی انسان کے اندر، قوت فراہم کرتی. دنیا کے مطلب گناہوں سے نہیں، مطلب جنت سے جہنم سے بھی اپنے کو بچنے کا اوٹ، مطلب ایک ڈھال جیسا جنگ میں سپاہی ہاتھ میں لیتے نا، اس کو اپن ڈھال بولتے. دشمن سے بچنے کے لیے جو سپاہی کے ہاتھ میں رہتا نا، اس کو ڈھال بولتے. اگر آپ روزے کی حالت میں رہے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، چغلی نہیں کرنا، دوسروں کو ستانا نہیں ہے، اور دھکے دینا نہیں ہے کسی کو. اس سے کیا ہوتا؟ اپنے روزے کو بہت سارا نقصان ہوتا. اگر آپ کی ڈھال میں اگر خلا پڑ گیا بولے تو وہ ڈھال اپنے کو دشمن سے بچنے کے لیے فائدہ مند ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. ہم سب جانتے ہیں کیا اپنا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولے؟ ان الشیطان عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی جانیے. مطلب آپ کو اپنے عزیز سے عزیز تر کوئی بھی رہنے دو، اپنے ماں رہنے دو، بھائی رہنے دو، باپ رہنے دو، شوہر رہنے دو، جو بھی آپ کے عزیز، ہر ایک کو اپنے اپنے پرائورٹیز رہتے. مطلب آپ کے جو بھی عزیز ہے، اگر آپ کو بول دیے کہ فلاں شخص آپ کا دشمن ہے بولے تو آپ زندگی بھر اس کی صورت دیکھنا ناپسند کریں گے. صحیح ہے نا؟ زندگی بھر دیکھنا ناپسند کریں گے. کوئی بھی کچھ بھی بول دیے بولے تو ایسا بولا میرے بارے میں، ایسا ہمارے اندر آ جاتا. اللہ تعالیٰ خود ہمارے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ خود اپنے کو اپنے قرآن میں بول رہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اسے دوست نہیں بلکہ دشمن ہی جانو. اتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی جانو. مطلب ہم دشمن جان رہے نہیں جان رہے؟ نہیں جانتے. اس کا کیا ہوتا؟ اس کا کیا ہوتا انجام؟ جہنم میں جلنا ہے اپنے کو. بس اس سے اپنے کو کیا چاہیے؟ اپنے ڈھال کو مضبوط کرنا ہے. ڈھال کو مضبوط کرنا مطلب اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ مسجدوں میں چلے آتے تھے. مسجد سب سے بہترین جگہ ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار ہے. کیونکہ بازاروں میں شیطان پھرتے رہتے. اس لیے صحابہ کیا کرتے تھے؟ مسجدوں میں چلے آتے تھے، دن بھر گزارتے تھے. کوئی صحابہ دوسرے صحابہ سے پوچھتے کہ آپ صبح سے یہیں ہیں؟ بولے تو ہاں، بلکہ میں یہاں پر قرآن پڑھتے، مطلب قرآن کی تلاوت کرتے بڑھتے تھے. میں اصل میں یہاں پر میری روزے کی حفاظت کر رہا ہوں بولتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خاموش رہے. من سکت نجا. جس نے خاموشی اختیار، اپنے کو کیا ضرورت کسی کی بھی زندگی کیا چل رہی کیا نہیں چل رہی. ہماری آخرت سنوار لینا ہے اپنے کو. جہنم سے جنت سے اپنے کو
शैतान निकाल दिया, अपना असल ठिकाना जन्नत है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि किस तरह दुनिया से बचकर जाना, बोले तो क्या बोलते, जैसा तुम इधर उधर कांटों की झाड़ी है उसमें से तुम एक सख्त रास्ता है, मतलब छोटा रास्ता है, इधर उधर कांटों की झाड़ी है, उन छोटे रास्ते में से कैसा बस से बचाते हुए तुम निकल जाते हैं, दुनिया से भी उसी तरह निकल जाना है। जो भी है जिंदगी गुजरती उस पे खैनात इख्तियार करना है, अल्लाह से शिकवे शिकायत करना नहीं है अपने को। अगर कोई भी अपनी तकदीर या अपने जो भी जिंदगी पे शिकवे शिकायत करा बोले तो अल्लाह ताला उसको बराबर सवाल करता है क़यामत के दिन। और क्या, जिससे सवाल करूंगा उसको बराबर जहन्नुम में जलाऊंगा बोला अल्लाह ताला। इसलिए अपने को कुछ भी सवाल करना नहीं है। अपने 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला अपने लिए कुछ भी गलत जानता। अगर किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया बोलते तो उसकी ईमान की हिफाजत के लिए देता। अपने को नहीं मालूम हमारा खैर उसी में है। किसी को ज्यादा देने से उसकी ईमान की हिफाजत होती, किसी को कम देने से उसकी ईमान की हिफाजत होती, वरना वो कहीं कुफ्र में ना पड़ जाए। अल्लाह ताला उसकी भलाई चाहते हुए उसकी जिंदगी उस तरह रखता है जिस तरह भी वो रहे, अल्लाह इसी में मुझे रखना चाहता है और मैं ऐसा ही रहना पसंद करूंगा। और इसके बाद फला यरफस यानी फहश गोई ना करें। फहश गोई ऐसी चीज है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्ने आदम इस तरह सुबह करता है कि हर आज़ा, हर आज़ा मतलब हमारे जिस्म के हर आज़ा ज़बान के आगे हाथ जोड़ते हैं। मतलब वो कैसा जोड़ते क्या है नहीं मालूम। हर सुबह जिस्म के तमाम आज़ा ज़बान के आगे हाथ जोड़ते के तू सही रहे, अगर तू सही रही तो हम सब सही रहेंगे, वरना हम सब दोज़ख में जाने वाले होंगे। देखिए ज़बान कैसी चीज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में भी ये भी फरमाया है कि जिसने मुझे 2 चीजों की जमानत दी, मतलब वो 2 चीजें गलत इस्तेमाल ना होंगी, मैं उन लोगों को जन्नत की जमानत दूंगा। वो 2 चीजें क्या है, जबान और शर्मगाह। क्या कोई इसकी हिफाजत देने की वादा कर सकते? जबान किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि शर्मगाह की तो भी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजत कर सकते, मगर जबान की हिफाजत नहीं होती हमसे। देखिए ये 2 चीजें एक हदीस में लाने का मतलब क्या है बोले तो, जबान बात से हर चीज आगे बढ़ती, इसलिए आंखों का रोजा, जबान का रोजा, कानों का रोजा। आंखों का रोजा क्या है, आंखों से बहुत सारी गंदगी दिखती है। मतलब आज नेट का दौर है, आप कुछ सही भी देखना चाहे तो उसके सामने आ जाता रहता मतलब स्क्रीन पे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, आंखों का जिना है, जबान का जिना है, कानों का जिना है, हाथों का जिना है, पैर का जिना है, आखिरी में इसको शर्म का तस्दीक कर देती है। बुरा देखना आंखों का जिना है, फहश गोई करना जबान का जिना है, पैर से चल के जाता है इंसान बुराई के लिए, हाथ उसमें मुलविस होता है। ये तमाम फहाशी के अलाम मतलब फहाशी के उसमें यूज होने वाले जो भी आज़ा है तमाम का जिना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी हदीस में क्या है, मतलब ये हदीस को तस्दीक करने के लिए कई कई हदीसा हैं। हम अगर रोजे में हम अपने को कुछ भी नहीं मालूम होता, हलाल से तो रुक जाते हैं, खाने पीने से शहवानी ख्वाहिशात से सबसे रुक जाते हैं, मगर हराम में पड़ जाते रहते हैं। इनकी उनके गीबत, झूठ, चुगली। अल्लाह के रसूल ने 2 मरतबा मेराज फरमाया, जैसा कि एक
تو بظاہر نفس نفیس ایک بشر کی معراج پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ معراج کو گئے تھے اپنے بدن کے ساتھ. ایک مرتبہ خواب میں فرشتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے. ایک شخص جو ہے اس کے مطلب جبڑوں میں جیسا اپن فشنگ کے لیے گال ڈالتے نا اس طرح 2 جبڑے ایسے چیرے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ بولے تو یہ جھوٹ بولنے والا ہے. دیکھیے جھوٹ بولنے والا روزے میں ہی نہیں، مطلب روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں بول رہا، اس کو اتنی بڑی نعمت کو ہم ایسے ہی برباد کر دیتے. خالی خالی مت. اور دوسری حدیث میں کیا رہا بولے تو میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایک شخص کے پاس نماز رہتی، روزے رہتے، حج رہتا، زکوٰۃ رہتی، صدقہ خیرات رہتا، سب کچھ نیکیاں رہتے، اس کے تمام حساب کتاب ہو جاتا، اس کو جنت واجب ہو جاتی. اس کے بعد جو بھی اس سے سوال کرنے والے اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرا احسان فراموش کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیتے، اس کے تمام جو مطلب عمل ہے اس کے نیکیاں ہیں ان لوگوں کے حساب میں ڈال دو، ان کے عمل نامے میں ڈال دو. اس طرح ہم ایسا آسانی سے بول دیتے نا، فلاں خاندان والے ایسے ہے بول دیتے. قیامت کے دن کیا ہوتا، تمام کے تمام خاندان والے آ کے کھڑے ہو جاتے، یا اللہ اے اللہ اس نے ہماری غیبت کی تھی، اس کے نیکیاں جو ہے ہمارے حق میں ڈال دو. جب اس انسان کے پاس آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا، حالانکہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ لے کے آتا، پھر بھی وہ مفلس کا مفلس رہ جاتا. وہ تمام کے تمام نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی قرضہ باقی رہ گیا بولے تو کہاں سے لاتے اپن. اسی طرح اپنے نیکیاں بھی ملٹیپلائی ہونا، جیسا زبان سے اپنے گناہوں کو ملٹیپلائی کر لیتے نا، اسی طرح اپنے نیکیاں بھی ملٹیپلائی کر کے رکھنا اپنے آخرت کے لیے. اگر ویسا نہیں بولے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئے اور سوال کرنے والے سوال ہی باقی رہ گئے، تو جو سوال کرنے والوں کے گناہ ہے اس کے حق میں ڈال دیتے، اس کے عمل نامے میں لکھ لیتے. ان لوگوں کا جو گناہ ہے اس کی پنشمنٹ اس کو بھگتنا ہوگا. دیکھیے اپنے کو پتا بھی نہیں چلتا، انسان تمام زندگی نیکیوں میں گزارتے چلے جاتا، جنت اور اس کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا کہ وہ ایسا عمل کر دیتا کہ دوزخی بن جاتا. آج ہمارے عمل کے اوپر بھی ہم کو مطلب فخر کرنا نہیں ہے. انسان نے ایسا مطلب پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتا، ایک ایسا عمل کر دیتا دوزخ اور اس کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ رہتا، جنت میں داخل ہو جاتا. ہمارے عمل ہمارے لیے درجات کا بلندی کا ذریعہ بنتے کل قیامت کے دن. انسان صرف اپنی عملوں سے جنت میں داخل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہوتے. اس لیے روزہ دار کو چاہیے اب ان تمام چیزوں سے کیا ہے اپنے کو، جیسا کہ رمضان سے رمضان جس کی زندگیوں میں بھی رمضان ملا ان لوگوں کو عید منا لینا چاہیے. کیوں بولے تو رمضان سے رمضان کے بیچ کے گناہ تمام کے تمام معاف، جو کچھ صغیرہ گناہ میں بول رہے کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے. اس لیے روزے دار کو تمام ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہنا ہے اس کو، بس میں روزے سے ہوں اور زیادہ کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو کوئی گالی دیتے تھے،
اللہ کے رسول خاموشی اختیار کر کے رہتے. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے وہاں پر. کیا ہے اللہ کے رسول اس نے آپ کو گالی دیا ہے بولے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے والے رہتے کہ جواب دے دیتے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے آتے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ آئے اللہ کے رسول آپ وہاں سے کیوں اٹھ گئے؟ وہ حالانکہ میں آپ کے حق میں اس سے لڑ رہا تھا. بولے تو جب تک وہ گالی دے رہا تھا وہاں پر اس کا جواب فرشتے دے رہے تھے. بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم جواب دینے لگے تو فرشتے وہاں سے چلے گئے اور شیطان داخل ہو گیا. جہاں پر شیطان رہتا میں اس جگہ نہیں رہوں گا. اس لیے چاہیے کہ روزے دار کو کہے کہ میں روزے سے ہوں. دیکھ کتنی خوبصورتی ہے اسلام میں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزے دار کے منہ کی بیسان مطلب بو فریگننس بولتے کس کو؟ اچھی بو اچھی خوشبو کو بولتے ہیں. بو مطلب بیسان جیسی بو رہتی نا ویسی. منہ کی بو زیادہ عزیز ہے اور زیادہ صاف ستھری ہے اللہ کے نزدیک کے مشق کی یا کستوری کی خوشبو. مطلب مشق ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے جو ڈیر کے کسی حصے سے نکالتے نا وہ اسے مشق بولتے. اس کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. حالانکہ وہ منہ کی گندی بسان بو آتی تھی مگر اس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بولے جیسا اپنے کو صاف ستھرا اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ نہ ہوتا. یہ تمام کب دانت وغیرہ اپن اچھے سے صاف کرنے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے میں اور زیادہ اہتمام کرتے تھے پاکیزگی کا اور زیادہ سے زیادہ مسواک کا اہتمام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے میری امت پہ اگر شاخ نہ گزرتا تو میں مسواک کرنا ان پر ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا. مطلب اگر کوئی سفر میں رہا تو اس سے تیمم اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کر لے سکتا مگر یہ فرض کر دیے بولے تو اپنے امت کے اوپر مشقت ہو جاتی نا. وہاں پر مسواک کا ملنا ناممکن رہا ہو بولے تو فرض سے دور ہو گئے بولے تو فرض ایسی چیز ہے جو ادا نہیں کرے بولے تو برابر سزا کے حقدار ہوتے وہاں پر. اس لیے اللہ کے رسول کیا بولے اگر میری امت پہ شاخ نہ گزرتا تو میں اس کو فرض کر دیتا ہر نماز سے پہلے. اگر کوئی شخص مسواک کر کے نماز پڑھا بولے تو 70 نمازوں کا ثواب ہے اس کے لیے. خالی مسواک کرنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے اپنے کو؟ اچھے سے مسواک کرنا ہوتا ہے 10 منٹ 5-10 منٹ اچھے سے مسواک. 70 نماز پڑھنے کے لیے کتنی دیر لگتی؟ کمپیئر کر لیجیے اپنا اجر اتنا زیادہ بڑھ جاتا. اور آگے حدیث میں فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور شہوت سے رک جاتا ہے میری خاطر. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں. اللہ کی رحمت دیکھیے اگر انسان دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے بولے تو اس کو قیامت کے دن 10 نیکیاں ملنے والی ہے. اس حدیث میں تو یہیں تک آیا ہے مطلب الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. اس سے دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک کیا بولے تو 7 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو 2 چیزیں 2 پر واجب کر دیا جاتی ہیں جو کہ جو شخص توحید پر مرا اس پر جنت واجب ہے. جو شخص شرک میں مبتلا ہو کر مرا اس پر جہنم واجب ہے. 2 چیزیں ایسی ہے کہ جن کے نتیجے میں انسان کو 2 چیزیں ملتی ہیں. انسان اگر ایک برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھے جاتا. مطلب اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ. ایک نیکی کرنے سے اپنے کو
10 नेकियों का सवाब मिलता है। और उसी तरह कोई शख्स नेकी का इरादा करता है तब भी नेकी मिलती है उसको। वो नेकी उस नेकी पर वो अगर अमल भी नहीं करा, मतलब खाली इरादा करा, नियत करा नेकी करने की, तो उस पर भी उसको अजर मिलेगा। और आगे क्या आ रहा, एक नेकी का इरादा करा और उसके ऊपर अमल भी कर लिया, उस पर अमल कर लिया बोले तो 10 नेकियां। और एक नेकी ऐसी है कि 10 से भी ज्यादा 70 नेकियों का 700 नेकियों का सवाब मिलने वाला है। और वो क्या है, एक नेकी तो 10 नेकियों के बराबर है। क़यामत के दिन एक नेकी करने वाले को 10 नेकी मिलते हैं। और दूसरी नेकी ऐसी है कि अगर एक नेकी करता है तो उसको 700 गुना तक सवाब मिलेगा। और वो नेकी क्या है, अल्लाह की राह में माल खर्च करना है, अल्लाह के दीन के लिए जिहाद, अल्लाह के रास्ते में दीन के तबलीग के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। अगर कोई शख्स 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्चा करता है तो उसको 700 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह ताला देखिए कुरान में फरमाया कि कोई भी शख्स सदक़े के मुताबिक ये जो ने ये मतलब किसके मुतालिक है बोले तो ये नेकी, कोई शख्स अगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कोई शख्स सदका के लिए 1 रुपया अगर देता है बोले तो 1 बीज जमीन में बोए देता, और उस दरख्त को, जमीन में जो बीज बोते ना वो दरख्त निकलता, उसको 700 बालियां, 7 बालियां हो, 7 बालियों में हर एक बाली में 100 दाने हो, 7 इंटू 100 700, एक बाली में 100 दाने हो, 7 बालियां 100 दाने मतलब 700 गुना। अगर अल्लाह की राह में सदका खैरात करने का कितनी फजीलत है देखिए, डायरेक्ट 700 मिल जाते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट 700 नेकियां मिल गए बोले। जैसा 1 दिरहम 1 रुपया भी अगर अल्लाह की राह में खर्च करे बोले तो। और दूसरे आगे क्या आ रही हदीस, एक नेकी ऐसी है जिसका अज्र कोई भी नहीं जानता, और वो क्या है, रोजा है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट हद कहाँ तक बताई गई, 700, 700 का जिक्र आ गया, मतलब ये क्या है, इससे ज्यादा मिलने वाला है रोजे का बदला। और कितना सवाब मिलेगा ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो अपने रोजे के ऊपर रहता। जैसा कि हदीस में आ रहा है, कोई शख्स नमाज पढ़ रहा, वो कोई 80 मार्क लेके गए, कोई 70 मार्क्स लेके गए, कोई 50, कोई 40, कोई 100 के 100 लेके गए, मतलब खुलूस की नीयत, अल्लाह से मोहब्बत, तकवा, जितना ज्यादा इंसान के अंदर इन तमाम चीजें रहती ना, उससे उस लिहाज से अपने को नेकियां भी मिलती उसी तरह। लेकिन यहाँ देखिए बुराई का बदला खाली एक ही रहता। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी नेकी करते अल्लाह के लिए खालिस करना है, और उसका अजर भी अल्लाह ही देने वाला है। उसके बाद रोजा हर चीज का, मतलब रोजा कफारा है किसका, गुनाहों का, गुनाह मिटाने वाली चीज है रोजा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछते हैं कि फितने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस याद है क्या, बोल के पूछते हैं उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या बोलते हैं, हाँ मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज के बारे में सुना था। क़ाला हुज़ैफा समिअतु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनतुर रजुलि फी अहलिही व मालिही व जारिही तुकफ्फिरहा सलात। मतलब हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
انسان کا لیے فتنہ ان چیزوں میں ہے کہ اس کے مال میں ہے، اس کے اہل و عیال میں ہے، مطلب اس کے گھر والوں میں ہے، اس کے مال میں اور اس کے اہل و عیال میں، اور جاری ہی مطلب اس کے پڑوسی میں ہے. کیوں بولے تو پڑوسی لگ کے رہنے والے نا، ہر ایک برائی ان لوگوں سے مطلب گالی گلوچ کچھ بھی رہنے تو تھوڑی بہت پریشانی آئی بولے تو ایک دوسرے کو کوسنا شروع کر دیتے. وجاری ہی وتکفرہ صلاۃ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز ہے اس کا کفارہ. مطلب جو کچھ ان کے حقوق ادا کرنے میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ان کا کفارہ انسان کی نماز ہے. کیا پتا چلتا ہے؟ انسان جو حقوق نہیں ادا کر سکا بولے تو نماز اگر قائم کر لیا، مطلب ہر وقت نماز پڑھنے والا رہا تو اس کا جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی اس کا کفارہ ہو جاتا مطلب. اور آگے فرماتے ہیں کہ وصیام و صدقۃ، روزہ بھی اس کا صدقہ اور روزہ بھی اس کا کفارہ بنتا ہے. دیکھیں مطلب انسان کے چھوٹے موٹے تمام کے تر گناہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آگے حدیث دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت باب یقولها الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان. مطلب ایک خاص دروازہ. آپ تمام کو یہ چیز پہلے سے ہی معلوم ہے، قیامت کے دن جو روزدار ہوں گے وہ الریان سے داخل ہوں گے، اس میں سے ان کے علاوہ اور کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتے. کہا جائے گا کہ فرشتے بلائیں گے کہ روزدار کہاں ہے، اور وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے اس کو بند کر دیا جائے گا، مطلب اور اس میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتے، اس میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتے. مطلب ایک وی آئی پی انٹرنس، ریڈ کارپیٹ ایریا. ایک خصوصیت کے لیے ایک دروازہ رکھنا وہ ایک اعجاز کا مطلب ایک اعجاز کے طور پہ اپن جان سکتے کہ کتنا بڑا اعجاز ہے روزے دار کے لیے. مطلب دوسرے لوگ نارمل انٹرنس بھی رہتا، لیکن ایک خاص دروازے کا ذکر آیا بولے تو ایک مطلب ایک لیول وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ روزداروں کا کیا مرتبہ ہے. کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے مطلب رکھ سکتے پر بھی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ پہلے ایک رکعت میں ایک آیت میں بول دیے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے وہ لوگ فدیہ دے سکتے بولے. بعد میں کیا کرے بولے تو فرض کر دیے، جو رمضان کو پائے اس میں روزہ برابر رکھنا ہے بولے. طاقت رکھنے والے پہلے فدیہ بھی دیتے تھے، وہ آیت منسوخ ہو گئی اگلی آیت کے آنے سے، وہ حکم ختم ہو گیا. وہاں پہ پہلے کیا کرتے تھے، روزہ رکھ سکنے والے بھی فدیہ دیتے تھے. اب دوسری آیت آنے کی وجہ سے وہ روزے کی آیت ختم ہو گئی، وہ حکم ختم ہو گیا. اب برابر روزہ رکھنا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دروازے سے جانے والے گزرنے والے ہوں. روزے مطلب اس دروازے سے گزرنے کے لیے روزے دار ہونا ضروری ہے. آگے اور دوسری حدیث میں آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خرچ کیا 2 جوڑے یعنی 2 روپیے یا 2 کپڑے، مطلب کوئی بھی ایک 2 چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ کے راستے میں اگر وہ 2 چیزیں خرچ کیا بولے تو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ اے بندے یہ دروازہ اچھا ہے، اس میں سے داخل ہو جاؤ. مطلب اور آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ نمازی جو ہوگا نماز والے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اور جہاد کرنے والا جو شخص ہوگا وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا.
اور روزے دار باب الریان سے بلایا جائے گا. جو صدقہ دینے والا ہوگا باب الصدقے سے بلایا جائے گا. جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. مطلب وہ ایک طور پر محبت سے اللہ کے رسول سے مخاطب ہونے کا ایک محبت اظہار کرنے کا طریقہ. مطلب میرے ماں باپ سے بھی آپ زیادہ ہیں, قربان جائے بولتے نا, آپ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول, اگر کوئی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایک ایسا بھی شخص ہوگا جس کے لیے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بلائے جائیں گے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے. کس کو بولے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے. آئیے دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ مرتبہ ہے. دنیاوی لحاظ سے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ, مطلب ہلو السلام علیکم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ مرتبہ تھا. میری آواز آ رہی نا؟ جی الحمدللہ. جی جی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ مرتبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے بول رہا ہوں میں, مطلب پیغمبر ہونا تو کہاں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیاوی لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرتبہ تھا دنیاوی لحاظ سے, جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص مرتبہ رکھتے تھے. شدید مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا, مطلب معراج کو جا کے آئے بولے تو ہنسی مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ. شدید مخالفت قتل کرنے تک, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنا دیتے ہیں مشرکین مکہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہتے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جج کا, مطلب قاضی کا مرتبہ تھا. وہ مطلب خون بہا بھی ڈیسائیڈ کرنے والے تھے. مطلب ایک شخص کو قتل کر دیا, اس کے بدلہ کیا ہوگا, اتنا زیادہ مرتبہ رکھنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے بولے تو عام انسان خالی نے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ہے اکبر بول کے, سب کچھ مخالفت کا دور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کے آئے بولے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعنا و اطعنا بولے, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہی صحیح بول کے مان لیتے. صدیق کا تو یہ مرتبہ ہو گیا. اور نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مطلب دونوں جوڑا رہتے تھے. اس کے بعد جہاد, صدقہ, خیرات, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ 2 مرتبہ ہوا کہ مکے میں ایک بار, مدینے میں ایک بار. مکے میں جو کچھ جائیداد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, مطلب غم گزاری کو نہ دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا تمام تر مال جو ہے غلام آزاد کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک پوٹلی میں آ کے رہ جاتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام تر مال, جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو جاتا ہے. مدینے میں ایک مرتبہ جنگ کا اعلان ہو جاتا, سخت قحط سالی رہتی, جو کچھ ہے لے لے کے آؤ بولتے جنگ کو جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بڑھ جانے کے لیے کیا کرتے, آدھا مال رکھتے, آدھا مال جنگ کے لیے لے کے آتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا جھاڑو مار کے لے کے آتے گھر میں, حالانکہ ماں رہتے, بیوی, بچیاں رہتے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام یہ حالات وحی کے ذریعے پتہ چل جاتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لائے، مطلب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں سمجھتے رہتے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ گیا بول کے سمجھتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سوال کرتے کیا لائے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے کہ اے ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، بولتے کہ کتنا زیادہ فرق ہے لائے بولنے کو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے بولنے کو. جھاڑو مار کے لا کے رہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دروازے سے بلائے جاتے. اس کے آگے روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آتا ہے جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکر دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت رمضان ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک سجائی جاتی ہے. یہ کس لیے؟ انسان کو نیکی کے رغبت دلانے کے لیے. دیکھیے ایک ایسی مطلب مشیر نامی ایک ہوا چلتی ہے جنت میں، مشیر نامی ہوا چلتی جس کے جنت کے جو درخت رہتے نا پتوں اور دروازوں کو ٹکراتی ہوئی اس کی سانس نکلتی رہتی نا. مطلب اب میں آپ لوگوں کو سمجھانا بولتا ہوں میوزک ہی بول سکتی، مگر اس کو بہت زیادہ فرق ہے، حرام حلال کو جیسا زیادہ فرق ہے نا اس لحاظ سے فرق ہے. آپ لوگ سمجھنا بولے تو ویسے ہی سمجھانا پڑتا. ایک طرح کی سانس پیدا ہو جاتی اس میں، یعنی ایک خاص طرز جو جنت کی ہوائیں چلتی نا. دیکھیے کتنی زیادہ رحمت ہے اللہ کی رمضان کے مہینے میں، جنت کی طرح ایک خاص ماحول بھی آ جاتا. آسمان کے دروازے کھل گئے بولے تو شیطان جکڑ دیے جاتے. ہم اپنے اندر بھی وہ چیز محسوس کرتے، لیکن تھوڑوں میں شیطانیت باقی رہ جاتی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، شیطان چلے جاتا مگر شیطانیت باقی رہ جاتی بولتے تھے اس طرح. لیکن یہ بھی آ رہا ہے کہ سرکش شیطانہ ہی جکڑ دیے جاتے ہیں بولیے جیسا آ رہی بات. اور آگے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی روزہ رکھا رمضان میں اجر ملنے کی امید سے، مطلب اچھے احتساب مطلب اجر کی امید سے نیت خاص کرتے ہوئے، نیت میں خالص اللہ ہی کے لیے رکھا ہوں بولے جیسا. ہر ایک انما الاعمال بالنیات، اپن ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھتے بولے تو ختم ہو گیا وہاں پہ اپنے روزے کا اجر ختم ہو گیا بولے. روزہ رمضان کا فرض ہے بول کے رہتے ہیں تو برابر اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اس کے برابر اجر دے گا. لیکن ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اور فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کر لینا. روزے دار نفل روزوں کی نیت دیکھیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے، اپنی بیوی سے سوال کرتے کہ کچھ کھانے کو ہے تو لے کے آؤ بولتے. بیوی کیا بولتے ہیں ان کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بولتے. اچھا ٹھیک ہے تو آج میرا روزہ ہے بولتے. نفل روزے کی نیت آپ کبھی بھی کر سکتے اور کبھی بھی توڑ سکتے، مگر فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کر لینا. آپ پورے روزوں کی نیت اکٹھا بھی کر سکتے. میں رمضان کے 30 روزے رہنا ہے، یہ روزے کی نیت ہو گئی. آپ سحری میں اٹھ رہے مطلب روزے کی نیت سے اٹھ رہنا. اب اس کو پھر زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے زبان سے دہرانا. دل کے ارادے کو ہی اپن نیت بولتے. آپ نماز کو کھڑے ہو گئے، سنت پڑھ رہے دل میں نیت کرے، سنت پڑھ لیا ختم. فرض پڑھ رہا ہوں بول کے نیت کر لیں، اور وہ وقت جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ وقت خود شہید ہے، شاہد ہے، گواہ ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح روزے کی نیت اللہ کے لیے خالص
اتنا بڑا زیادہ اجر ملنے والا نیک عمل اپن ایسے ضائع نہیں کر دینا کہ اپن دوسروں کے لیے رکھیں. انسان اپنی عزت جاتی بول کے تو بھی رکھتا نہیں, بولتا عزت حاصل کرنے کے لیے تو بھی رکھتے, مگر انسان کے اندر ایک کیفیت تقوی کی آ گئی بولے تو وہ خود بخود مائل ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف. وہ آنا ہے اپنے اندر تقوی. اور آگے کیا آ رہی ہے, جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ احتساب یعنی اپنے جزا کے لیے, تو اس کے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں گے. امید کے لیے مطلب اجر ملنے کی امید سے اگر کوئی رات میں قیام کرے اس کے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک حدیث میں جیسا ہے, رمضان پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا لی بولے تو وہ ہلاک ہو گیا بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے, جیسا کہ حدیث جبرائیل آپ جانتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین بولتے نا, کہیں ہم اس سزا کے مستحق نہ بن جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ دن بھر روزہ رہ رہے, مطلب بھوکے پیاسے رہتے ہوئے بھی ضائع ہو جا رہا, مطلب اس لیے روزہ اتنی محنت مشقت سے رہتے پر بھی اپنا اجر ضائع نہیں جانے دینا. اس لیے چاہیے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کرے. دن میں روزہ رہنا اور رات میں تراویح کے لیے کھڑے نا انسان کی بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. اس لیے آپ نے کیا کرنا, تراویح تو فرض نہیں ہے مگر ایک بخشش کا ذریعہ بن رہا بولے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اپنے کو تراویح کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. اگر کہیں روزے میں کمی کوتاہی ہو گئی بولے تو یہاں پر تراویح سے اس کا ازالہ ہو جاتا. اس لیے اپنے کو دو بھی بیلنس لے کے چلتے ہیں تو اپنے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملنے کی امید ہے اللہ سے. آگے حدیث آ رہی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی اور کوئی بھی نہیں تھے. مطلب عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے, لیکن آپ کی سخاوت رمضان آیا تو اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے. یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقوی, سخاوت اور نیکی کرنے کی قوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی بولے. ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. یعنی دیکھیے اپنے کو صحبت اچھی رکھنا ہے. یہاں سے کیا پتا چل رہا اپنے کو, اپنے جو بھی آزو بازو جو بھی اپنے فرینڈ سرکل ہے وہ صحبت اچھی اختیار کرنا اپنے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جبرائیل علیہ السلام سے جب ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی, نیکی تقوی کی قوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی بولے حدیث میں بات آ رہی. اس لیے اپنے کو بھی کیا کرنا چاہیے, ہمارے صحبت اچھی اختیار کرنا ہے. اس لیے صحبت کا اثر ہوتا بولتے نا. تقوی بھی اچھے لوگوں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتا بلکہ حدیث میں نیک لوگوں کا صحبت اختیار کرنے سے تقوی بھی حاصل ہوتا. دیکھیں تقوی حاصل کرنا ہے بولے تو اپنے سے اپن محنت کرنا ضروری ہے, اور ہمارا مطلب محاسبہ کرنا ہے اپنا, سیلف ایویلیویشن بولتے نا, وہ کرنا ہے. اپن اپنے اندر کہاں کمی ہے, کہاں نیکیوں میں کمی ہے, کہاں کوتاہیاں ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابہ نا جنگ کے لیے جاتے ہیں, جنگ کے لیے بہت دن چلتی وہ جنگ, ہر دن مطلب مومنوں کی شکست ہوتی رہتی ہر روز. آخر کیا ماجرا ہے, مطلب ان لوگوں کے اندر تقوی نماز ہر چیز تھی, ان لوگوں کو امید بھی اللہ سے اتنی زیادہ تھی کہ ہم ہی دشمن پر غالب رہتے بلکہ بولتے.
مطلب ان کے اندر اتنا زیادہ تقویٰ بھی تھا، لیکن ایک نیکی میں پیچھے رہ جاتے، اللہ تمام کے تمام اپنا محاسبہ کرتے، کہاں ہمارے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، اپن اللہ ہمارے سے کہاں کن چیزوں میں ناراض ہے، بلکہ اس چیز میں کہ جنگ کی تیاری کرنے میں کاموں میں پڑ کے صحابہ کیا کرتے بولے تو مسواک کرنا بھول جاتے، بہت زیادہ دن ترک کر دیتے، بہت زیادہ دن مسواک کرنا چھوڑ دیتے. اس کے بعد ان لوگوں کی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے صحابہ تمام کے تمام جھاڑ کے ٹہنیاں توڑ کے چباتے رہتے. ادھر دشمن کی طرف سے ایک جاسوس کو بھیجتے نا، جاسوس جاسوسی کرنے آ کے دیکھتا، کیا دیکھتا بولے تو مسلمان جو ہے ٹہنیاں، درخت کے ٹہنیاں چبا رہے اپنے دانتوں سے. جا کے کیا بولتے بولے تو دشمنوں سے جو مطلب تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا وہ شخص دشمن کو جا کے کیا بولتا، آج مومن تم لوگوں کو کچا چبا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے اپنے مطلب ٹہنیاں چبا رہے درخت کے. یہ ایک بات تھی کہ دشمنوں کے اندر ایک طرح کا خوف پیدا ہو گیا دلوں میں. مسلمان اس جنگ میں غالب آ گئے. چھوٹی چیز جنگ کے میدان میں، ایک چھوٹی چیز، ایک چھوٹا لمحہ بھی کیوں نہیں ہوتا، جیسا کہ بدر کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مٹھی لے کے دشمنوں کے اوپر چھنکتے، لہجے میں جنگ کا پورا نقشہ بدل جاتا. اس لیے چاہیے کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا، اپن کہاں پر غلط ہے، اپنی صحبت کیسی ہے، اپن کہاں جا رہے، اپن کدھر جا رہے، اپنا راستہ کیا ہے، اللہ کی طرف جا رہا نہیں جا رہا. یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام پورا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پیش کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب جبریل علیہ السلام آپس ملاقات کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت، یعنی بہت زیادہ ہر بھلائی ارادہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بھلائی پہنچاتے تھے ہر ایک کو، یعنی صدقہ خیرات سے مراد کیا ہے، مطلب تیز ہوا سے بھی زیادہ آندھی جیسا آتی نا، آندھی کے جیسا ہو جاتا تھا. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، خیر خواہی دوسروں سے. دیکھیے تیز ہوا مطلب کہاں تک پہنچتی تیز ہوا، جب حالانکہ آپ اگر دروازے بند بھی کر کے بیٹھے، کم ہوا چلے تو نہیں سمجھ میں آتا، دروازے بند کر کے بیٹھے تو، اگر آپ دروازے بند کر کے بھی بیٹھے بولے تو تیز آندھی چل رہی بولے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ تیز ہوا چل رہی ہے، نہیں آپ کو پتا چل جاتا کہ تیز ہوا چل رہی. اور یہ ہوا کہاں تک پہنچی، ہر ایک کی جگہ پہنچی، ہر ایک سے خیر، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، ہر ایک کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر پہنچ جاتا تھا. اگر خیر نہ بھی پہنچتا تو گرد و غبار کیسا پہنچتا، بھلائی ویسا کچھ نہ کچھ پہنچ جاتا تھا. یہاں پر مطلب صدقہ خیرات مطلب ہر چیز کی بھلائی بول کے آ رہا. حدیث میں بات کیا آ رہی، بھلائی پہنچ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر. مطلب مال ہی خرچ کرنا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، ہر خیر کی چیز آپ دوسروں سے شیئر کر سکتے، ہر بھلائی. اس کے بعد روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جھوٹ بولا نہ چھوڑا، جھوٹی بات نہ چھوڑی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا. عمل میں جھوٹ یعنی دھوکا، فریب کرنا دوسروں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنے کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے رک جائے. اصل میں روزہ کیا ہے، کھانے پینے سے رکنے کی چیز نہیں. اصل میں انسان اپنے رب کے حکم پر جیسا حلال سے رک جاتا نا، وہی بات حرام سے بھی رک جانا، چھوڑ دینا. ہمارے کو کیا پڑی، مطلب
کسی کے اندر بھی عیب جوئی کرنے کی اپنے کو کیا ضرورت، کسی کی کمزوری، کسی کی برائی کیا بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ مومنوں کے کمزوریاں اور کوتاہیاں اور جو کچھ بھی برائیاں ہیں ان کے پیچھے مت پڑو. اگر کوئی شخص مومن کے برائیاں، کمزوریاں، کوتاہیوں کے پیچھے پڑ جائے گا تو اللہ اس کی کمزوریاں اور کوتاہیوں کے پیچھے پڑ جائے گا. اگر اللہ کسی کے کمزوریوں، کوتاہیوں کے پیچھے پڑ گیا بولے تو انسان اپنے گھر ہی میں ذلیل ہو کے رہ جاتا. بولے حدیث سمجھنے والوں کو اس میں بہت ساری نصیحت ہے. سمجھنے والوں انسان مطلب ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا، دوسرے کو کمزوری کوتاہیوں کے پیچھے پڑا بولے تو اپنے ہی گھر میں ذلیل ہو کے رہ جاتا. اب دیکھیے انسان اگر اپنے گھر میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا بولتا اور اس کو جانے کا ذریعہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مطلب نیک اچھی طرح پیش آنے والا میں ہوں. مطلب خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. بولے اپنے گھر میں ختم ہو جا رہی اچھائی بولے تو اور انسان کہاں پر بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر کے لیے بازار گیا بولے تو انسان اچھا پیش آتا، مطلب تھوڑی دیر کے لیے کسی سے ملاقات کر رہا بولے تو بہت اچھے سے پیش آتے، مگر اصل اس کی اچھائی کہاں رہتی؟ گھر میں رہتی. یہ چاہیے اپن کسی کے کمزوریوں کوتاہیوں کے پیچھے اپنے کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے اس سے رکنے والا جو ہے اس سے مطلب ہے اللہ کو. اگر ان کھانے پینے سے رک گیا بولے تو اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے. بولے جیسا آتی ہے نا بات یہاں پہ حدیث، اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی. آگے حدیث آ رہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عز وجل، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کل آدم لہ لی، مطلب ہر آدم کے ابن آدم کا عمل اس کے لیے ہے. الصیام لیکن روزہ انہ لی وانا عاجز بہ، کتنے مطلب متواتر حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. ہر عمل ابن آدم کا اپنے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے. یعنی انسان کا ہر عمل کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے انسان دنیا میں، مطلب نماز پڑھ رہا، کوئی شخص دیکھے اس کو تو نماز پڑھا رہے کتنا بہترین شخص ہے، نماز کا پابند ہے، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ خیر خواہی مل جاتی دنیا میں، ملتی نا دوسرے لوگوں سے. اور اسی طرح صدقہ خیرات کر رہا، کم سے کم صدقہ خیرات دے رہے جو لے رہا شخص، اسے تو پتا چل رہا ہے کہ وہ کتنا نیک انسان ہے بولے جیسا. لیکن یہاں پر روزہ کیا ہے بولے تو انسان جب تک لوگوں کے سامنے نہیں بولتا کہ میں روزے سے ہوں بولتا، وہ کسی کو بھی نہیں پتا چلتا. اور دیکھیے کہ حقیقت میں روزہ صحیح میں روزہ ہے نہیں ہے اس اکیلے کچھ معلوم رہتا اور اللہ کو معلوم رہتا سچی میں روزہ ہے نہیں ہے. اس کا صحیح حقیقت میں روزہ چل رہا نہیں چلتا اسے پتا چلتا اور اللہ کو معلوم رہتا. اس سے اللہ تعالیٰ روزہ اپنے لیے خاص کر لیے کہ
روزہ میرے لیے ہے اور اس کے اجر بھی میں ہی دوں گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کر. دیکھیے اکیلے پن میں بھی کوئی بھی کھا لے سکتے مگر نہیں کھاتے. چھوٹے بچے بھی کیوں نہیں ہوتے, وہی تقویٰ ہے. مطلب انسان کے اندر ایک طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا بولنے کی کیفیت آتی نا, وہی تقویٰ ہے. وہ چیز اگر زندگی میں آ گئی بولے تو اس کی زندگی سنور گئی بولے جیسا. انسان ہر ایک برائی سے رکنا بولے تو اللہ دیکھ رہا, اللہ کا ڈر. انسان کھانے پینے سے رک جا رہا, مطلب کیا ہے یہاں سے؟ اللہ کا ڈر. اگر وہ چیز انسان کی زندگی میں ہر مرحلے میں آ گئی بولے تو انسان کی زندگی پوری سنور گئی بولے. اس لیے اللہ تعالیٰ روزے کس لیے فرض کیا بولے؟ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. انسان اکیلے میں بھی کچھ بھی نہیں کھاتے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہے, کئی موقع ملتے انسان کو کھانے پینے کے لیے, مطلب نہیں کھاتا. اللہ دیکھ رہا بولنے کی کیفیت ایک اندر آ جاتی, وہی چاہ رہا اللہ تعالیٰ ہر وقت بھی. رمضان غیر رمضان میں بھی انسان سے وہی توقع ہے اللہ, جیسا تصور میں لاتے نا اللہ دیکھ رہا, وہی چاہیے اللہ کو, وہی تقویٰ. اور آگے حدیث, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس سے وہ خوش ہوگا. جب وہ افطار کرے گا تو خوش ہوتا ہے, اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا روزے کی وجہ سے تو وہ خوش ہوگا. یعنی دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے. یعنی ایسی نیکی جو انسان کو رب کے حضور حاضر کرنے والی ہو. سبحان اللہ. انسان کی تمام نیکیاں کس وجہ سے, مطلب انسان جو ہے پوری زندگی گزارتا کس لیے؟ جنت کی توقع رکھتے ہوئے گزارتا, اور برائیاں سے. جو بھی نیک انسان ہے, اگر کوئی بھی شخص اللہ مہر ڈال دیا تو انہیں ہدایت سے دور, نیکیوں سے دور, ہر خیر سے دور ہو جاتا. لیکن جو اچھائی کی توقع رکھتے ہوئے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اللہ کو راضی کرتے ہوئے, اللہ کی محبت, اللہ سے قریبی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتا کس لیے؟ جنت کے حصول کے لیے. اور سب سے زیادہ چیز جنتیوں کے لیے وہ ہے, دیکھیے حدیث میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے اوپر تمام کے تمام تر نعمتیں پورے کر دیتا. جتنے بھی نعمتیں دینا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تمام نعمتیں دے دیتے. اس کے بعد جنتیوں سے سوال کرتے کہ اور کچھ چاہیے کیا تمہیں؟ جنتی جواب میں کیا دیتے؟ اے اللہ اتنا کچھ دے دیا تو ہم اور سوال کیسے کر سکتے بولتے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آواز آتی, کیا تمہیں میری دیدار کرنے کی خواہش نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دے جو اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کرنے کے لیے ایک خاص میدان مقرر کر دے. ایک خاص میدان مقرر کر دیتے اور جنتیوں کے لیے خاص سواریاں بھی آ جاتے, اور جنتی ان سواریوں میں بیٹھ کے ان مقام تک پہنچ جاتے اور اللہ تعالیٰ اپنی دیدار کرواتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچتے کیا ہوگا منظر کہ اللہ اپنی دیدار کرواتے. انسان جو ہے جو جنتی رہتا وہ جنت کے تمام تر نعمتیں بھول جاتا اس جگہ, اس لمحہ جب اللہ تعالیٰ اپنی دیدار کرواتا. یہاں پر اس حدیث میں دیکھیے روزے کی وجہ سے انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا, اور کیا چاہیے اپنے کو؟ جو نعمت, اتنی بڑی نعمت, ہر نعمت سے زیادہ بڑی ہے, انسان اپنے
رب سے ملاقات کرتا روزے کی وجہ سے. اتنی بڑی نعمت جو اپنے کو روزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ اپن نے خالی اسی طرح ضائع کر دے رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. رکھنے کی طاقت رہتی پر پھر بھی نہیں رکھ سکتے لوگ. اللہ کی ہدایت نہیں ملتی ان لوگوں کو تو نہیں رکھ سکتے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ایسی نیکی ہے جو انسان کو اپنے رب کے حضور حاضر کرنے والی ہو. جب انسان خوش ہو جائے گا اس کی جزا پا کر. جو انسان کو اس وقت خوشی ملے گی وہ کسی بھی مگر مطلب مثال نہیں دے سکتے. اس مثال اس جیسی خوشی کی مثال اور کچھ بھی نہیں رہتی. جیسا اللہ بولا اللہ تعالیٰ جب حدیث سے اپنے کو کیا معلوم ہو رہا سومولی وانا عاجز بھی. یہ معمولی بات نہیں ہے اپن خالی ایسا پڑھ کے ہٹا دینے کی. دیکھیں اپنے رب سے رب کے حضور حاضر ہوگا روزے کی وجہ سے. یہ انسان کے لیے بہترین جزا ہے اور ثواب جو روزہ رکھنے والے ہیں. روزہ صرف کھانے پینے خواہشات سے بچنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر یہ تمام صفت امید جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں مطلب یہ اجر پانے کی امید رکھتے ہیں. دیکھیے اپن اگر روزہ رکھ رہے بولے تو اپنے کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی. انسان شہوت سے رک جاتے اپنی حلال بیوی سے دور رہتا. مطلب یہ دو صفتیں جو ہے اپنے رب کے قریب کرتی. مطلب اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں ہے. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفو مانے اس کے ہمساجی مطلب لائف پارٹنر بولتے نا کفو. اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. انسان یہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یہ صفت اپنے اندر لانے کی وجہ سے. اور روزہ کون رکھنا ہے؟ جو اپنے نفس ڈرتا ہو کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائے. حدیث میں کیا رہا مجرد یعنی اکیلا شخص جو ڈرتا ہے کہ حرام چیزوں میں نفسانی خواہشات میں نہ پڑ جائے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اپنے کو روزے کا اہتمام کرنا ہے. جس شخص نے شک میں روزہ رکھنا نہیں ہے بولے آگے حدیث کیا آ رہی شک میں روزدار شک میں روزہ رکھنا نہیں ہے. جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شک کے ساتھ روزہ رکھا ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی اس شخص پر روزہ نہیں اس شک پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ وہاں پر سعودی میں چاند دکھ گیا اگر میں یہاں پہ روزہ نہیں رکھوں بولے تو گناہگار ہو جاتا ہوں گا. فلاں جگہ روزہ مطلب چاند دکھ گیا اگر میں روزہ نہیں رکھا بولے تو میں کہیں گنہگار نہ ہو جاتا ہوں. اس شک پہ اصل کون سی بھی عبادت شک کی بنیاد پر قائم نہیں کرنا ہے. جیسا کہ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام اپنے بیویوں کے پاس جانا نہیں جانا حرام ہے حلال ہے شک میں رہتے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک صحابی کے مطلب جو کسان رہتے جو کھیتی باڑی کا کام کر کے آ کے تھک کے سو جاتے جو میں نے لاسٹ درس میں بولا تھا جو سو جاتے افطاری کے وقت
پھر اٹھنے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں. انہوں بے ہوش ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حلال کر دیا اپنی بیوی. مطلب یہ دو چیزیں حدیث میں ساتھ میں آ رہی ہونے سے اگر بیویوں کے پاس جانا حلال ہے بولے تو کھانا پینا بھی حلال ہے بولے جیسا آیت نازل کر دیے دونوں کے لیے. شک میں رہتے اس لیے کون سی بھی عبادت شک میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت پہ پیدا کیے. مطلب چاند کی جو تاریخاں رہتی وہی تاریخاں اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اپنے کو قمری کیلنڈر دیے. شمسی کیلنڈر مطلب چاند کے حساب سے ہم اپنی عبادتیں کرتے. اگر شمسی کیلنڈر دیتے تو ہر سال جس مطلب موسم میں آتا تھا رمضان وہی موسم میں آتا تھا. یہ قمری کیلنڈر دینے سے کیا ہوا رد و بدل ہوتے سرکل رمضان ہر موسم میں اپن پاتے رہتے. اگر مطلب شک میں رہے 29 یا 29 حدیث میں بات آ رہی کہ مہینے کے 29 ڈیز اگر کمپلیٹ ناقص بھی رہے کمپلیٹ نہیں بھی ہوئے بولے تو انسان کو 30 دن کا اجر دیتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ. اور کیا بات آ رہی ہے آگے 29 رمضان اگر دو تاریخ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتی جیسا کہ اگر مہینہ 29 کا ہے نیکسٹ منتھ بھی 29 اگر شعبان 29 کا رہا بولے تو رمضان 29 کا نہیں ہوگا. حدیث میں کیا بات آ رہی دو تاریخیں اکٹھا نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ہم امی قوم ہے ہم فطرت پر رہنے والے. اس سے انسان کو چاہیے چاند دیکھ کر اپنے طور پہ چاند جس ملک میں ہے آپ اس ملک کے لحاظ سے جیسا نمازیں وہاں کے ٹائم سے رہتی نا روزہ بھی وہیں کے ٹائم سے اپنے کو رکھنا ہے. اور روزے دار کو کیا کرنا ہے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے. اور آگے کیا بات ہے کوئی شخص سحری نہ کرے تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن سحری کھانا مبارک بہتر ہے. سحری ایک مبارک ناشتہ ہے بولے اس کو برابر کھانا اور یہودیوں کو اپنے کو فرق کرنے والی چیز کیا ہے سحری ہے. اور کیا بتا رہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یرحمہ فرجوہا حرام ہو گئی اس پر شرمگاہ اس کی یعنی جمع کرنا حرام ہے روزے کی حالت میں. یہ ادب و اخلاق میں ہے کہ جو انسان روزہ رہتا ہے وہ اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتے. اور مباشرت یعنی جسم سے جسم مطلب ایک جگہ سونا حلال ہے لیکن وہی بات جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو کہیں حرام میں پڑنے کے اندیشہ ہو تو اس کو دور رہنا اس کے لیے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے حالانکہ آپ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. یعنی یہاں پہ کیا کرنا ہے مطلب دیکھیے دین میں کون سی بھی چیز شرم کی بات کچھ بھی نہیں ہے. اگر اپن اس چیز کو بیان نہیں کرے بولے تو انسان حلال چیز کو بھی حرام سمجھتے جیسے صحابہ سمجھے تھے. حق بات کرنے اللہ تعالیٰ خود بول رہے کہ حق بات کرنے کے لیے میں نہیں شرماتا ہوں. اللہ قرآن میں کہا تھا اللہ حق بات بیان کرنے کے لیے شرم نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہر چیز جو حلال ہے روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سب کچھ جاننا ضروری ہے. اور روزدار کو چاہیے کہ چند باتیں سحری کر کے دن کے روزے کے لیے مدد حاصل کرو اور خیلولہ سے رات کے قیام کے لیے مدد حاصل کرو بولے اللہ کے رسول.
اس لیے سحری دن کے روزے میں مدد ہوتی. خیلولہ مطلب دوپہر میں تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر سوتے تھے. خیلولہ مطلب ایک مطلب 10 to 20 منٹس خیلولہ تھوڑی دیر سو کے انسان کے اندر ایک اچھی سی مطلب کیفیت آ جاتی, فریشنس آ جاتا کہ اونگتے رہتے نہیں بولے تو تھوڑی دیر خیلولہ لے کے اٹھ گئے بولے تو فریش ہو جاتے وہاں پہ انسان. خیلولہ سے رات کے قیام کے لیے مدد حاصل کرو بولے. صدقہ خیرات خوب خوب کرے کیونکہ عام دنوں میں ایک فرض ادا کرنا جیسا کہ رمضان میں ایک نفل ثواب کے برابر ہے. اور رمضان کا فرض عمل اس طرح ہے جس طرح 70 گنا اجر بڑھ جاتا اس میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کا بھی اہتمام کرنا ہے. عام دنوں میں وہ فرض کا مرتبہ رکھتا نا, اس طرح اجر ملتا انسان کو. اتنے نیکیاں لوٹنے کا موقع انسان اپنی زندگی میں پایا رمضان بولے تو اس سے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا ہے اپنے کو. روزے رکھنے کا ثواب بھی اور روزے رکھوانا مطلب روزہ کھلوانا, روزہ رکھوانے کو بھی اتنا ہی ثواب اور روزہ کھلانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب جتنا روزہ رکھنے والا ملتا ہے. مطلب برابر ثواب ملتا. مثلاً آپ آج روزہ ہے, ایک 10 لوگوں کو آپ روزہ افطار کروائے یا روزہ سحری کروائے تو آپ لوگوں کو جو ہے عملی لحاظ سے نہیں مگر اجر کے مطابق 11 روزوں کا ثواب مل گیا وہاں پر. کیسا بولے تو آپ خود ایک روزہ رکھے, 10 لوگوں کو روزہ افطار یا سحری کروائے, 2 کا بھی ثواب ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے کو نیکیاں کمانے کے لیے کتنا زیادہ موقع فراہم کر رہے ہیں. اور اس میں کیا کرنا ہے, غریب مسکین رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. روزہ صرف بھوکا رہنا اور زبان کا روزہ, آنکھوں کا روزہ, کان کا روزہ پوری طرح سے اپنے کو چپی رہنے کے لیے نہیں کہا گیا. جیسا کہ زکریا علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے جو نشانی پوچھتے نا, مطلب اولاد کے لیے دعا کرتے اللہ سے, چپی اختیار کرنے کے لیے بولتے اللہ تعالیٰ چپی کا روزہ بولتے. لیکن اپنے کو کیا ہے یہاں پہ چپی کا روزہ نہیں ہے. اپنے کو کم سے کم بات کرو اور اچھی بات کرو بولے, فحش گوئی سے رک جاؤ بولے. اور زیادہ کیسا مشقت ہوتا تھا دیکھیے, اگر آپ نے کو روزہ چپی کا بھی روزہ رہتا تو انسان اپنے لحاظ سے کچھ بھی بات نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کی نعمت جو بھی اپنے اوپر اس کو اچھے سے مطلب فائدہ اٹھانا ہے. اپنے کو غیبت کرتے ہوئے پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے اپنے آپ کو. اور روزہ خالص نیت, ایک مطلب ایک صحابہ جو ہے گھر تعمیر کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے کہ میرا گھر تعمیر ہوا دیکھو بول کے بتاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جیسا کہ وہ روشن دان بنایا ہوا رہتا ہے, جیسا اپنے کو کھڑکی بولتے نا, جیسا روشنی آنے کے لیے ویسا روشن دان. اب تو اس کا یہ نہیں ہے, معمول نہیں ہے. جیسے اپنے کو کھڑکیاں آ گئے نا آج, یہ کیا ہے بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو. تو آپ وہ صحابہ بولتے ہیں یہ روشن دان ہے, روشنی کے لیے بنایا ہم بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاش تم یہ نیت سے رکھتے کہ اس میں اذان کی آواز کے لیے رکھا بولتے ہیں. روشنی تو خود بخود آ جاتی تھی. کہ اپنے نیتوں کو خاص کرنا, جو بھی اپن عمل کرتے یہ سنت ہے بول کے کرنا ہے. مسواک بھی کیوں نہیں ہوتا, آپ بیت الخلاء جا رہے لیفٹ لیگ اندر رکھ کے جاؤ, رائٹ لیگ باہر رکھ کے باہر آنا, یہ سنت پہ عمل کرو بول کے کرے بولے تو آپ کو وہاں پر اجر ملتا. دنیاوی لحاظ سے نہیں ہوتا, مطلب اپن سنت کا اجر حاصل کر رہے بولے تو اس پہ اجر اپنے کو برابر ملتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اگر تم یہ نیت سے تعمیر کرتے کہ اذان کی آواز آ رہی بول کے,
तो तुम्हारे लिए रोशनी खुद ब खुद आ जाती थी बोले। इसके आगे कुछ चंद बातें जो रोजे की हालत में करने पानी नहाना और हांडिया का मजा चखना, तेल लगाना, जिस्म पर ठंडा कपड़ा डालना से मना नहीं है। भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। उसका रोजा अपने लिए मुकम्मल करने चाहिए। और क्या बात आ रही है, अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया। आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रोजे की हालत में इतने बार आप वसल्लम मिसवाक करते थे कि कोई हिसाब नहीं, मतलब हर वजू के साथ और ज्यादा से ज्यादा। इसलिए हमें भी चाहिए कि मिसवाक का एहतमाम करें, मिसवाक से रोजा नहीं टूटता। अगर रोजे की हालत में कोई भी अपनी बीवी से जिमा करे बोलते, एक शख्स आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके क्या बोलते हैं, अल्लाह मैं दोजख में जल गया, मैं हलाक हो गया बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ तेरे साथ में? तो रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी के पास गया बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, एक गुलाम आजाद करने की ताकत है तो आप तुम्हें गुलाम आजाद करो बोलते। उसकी इस्तिताअत नहीं है बोल देते हैं। उसकी इस्तिताअत नहीं है बोले तो 60 दिन के रोजे रखने को बोलते हैं। अगर 60 दिन के रोजे नहीं रख सकते बोले तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ बोलते हैं। इन तमाम चीजों को वो शख्स जो है इस्तिताअत नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बैठे हुए रहते हैं बोलते, एक तमाम की इस्तिताअत नहीं है बोलते, बाजुक बैठ जाओ बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे बोलने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक, मतलब एक थैली की तरह खजूर कोई पेश करते हैं हदिये के तौर पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, उस शख्स को तलाश करते हैं और वो जो खजूर जो है उसको दे देते हैं कि मिस्कीनों में तकसीम कर दो बोलते। उस शख्स का जवाब ये रहता है कि मदीने के अंदर में मुझसे ज्यादा फकीर शख्स कोई भी नहीं है बोलते। देखिए इस्लाम कितना ज्यादा मतलब आसान है इस्लाम पे अमल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम हंस पड़ते हैं ताकि आपकी कुचलियां, मतलब ये जो मतलब लब खुल जाते बोलते ना, कुचलियां खुल जाते हैं, नहीं ज्यादा खुल के हंसते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वो खजूर है वो अपने औलाद को मिस्कीन के तौर पे बांट दो बोलते हैं। उसके साथ जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाए। मतलब अगर वो शख्स इस्तिताअत नहीं रहता, मतलब अल्लाह ताला तो हर एक का हाल जानता है, कौन क्या कर सकता ये तो अल्लाह ताला जानता है ना। इसलिए एहतियाती बेहतर है। और खसदन खाए करने से रोजा टूट जाता, वो खुद ब खुद खाने से रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में सर की मालिश करना, मेहंदी लगाना, तेल लगाना जायज है। इसके बाद देखिए रोजे में जो नेमतें मिलती है उसके बरअक्स क्या है, रोजे के ना रखने वालों के लिए अंजाम क्या है, ये एक जिससे मैं अपना दर्स खत्म करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हमामा बाहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये इब्ने हब्बान और हुजैमा की रिवायत है। मैं सोया हुआ था, दो शख्स मेरे पास आए और मुझे अपने बाजुओं से पकड़कर ऊंची और मुश्किल चढ़ाई पर ले गए। कहा कि इस पर चढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं चढ़ सकता। तो वो दोनों शख्स ने कहा कि हम आपको सहूलत देंगे, यानी हम आपको चढ़वाएंगे, बल्कि चढ़ा देते। वो लोग मुझे आगे ले गए और मैं शदीद चीख और पुकार की आवाज सुना। मैंने कहा कि कौन लोग है ये, किसकी चीख और पुकार है, किसकी आवाज है, मतलब उन लोगों ने जवाब दिया कि ये जहन्नुमियों की चीख और पुकार है। फिर वो लोग मेरे साथ आगे बढ़े, जहां मैंने देखा कुछ लोग उल्टा लटके हुए थे और उनके मुंह चीरे हुए, चीर मतलब चीरे हुए थे उनके मुंह।
چیر دیے گئے ہیں اور الٹا لٹکائے ہوئے تھے. دیکھیے یہاں پر جو ہے نا ایک بینچ مارک جو بھی اب جس کا اجر جتنا زیادہ رہتا اس کا اس کے برعکس اس کا سزا بھی اتنا ہی رہتے. الٹا لٹکائے ہوئے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کون لوگ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، جواب ملا کے یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے، مطلب افطاری کے ٹائم سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے. دیکھیے الٹا لٹکانا مطلب ایک تو منہ چیرے جانے کا عذاب، پھر اس پہ الٹا لٹکانے کی وجہ سے آپ دیکھیے خون کا بہاؤ بہت زیادہ طور پہ الٹا لٹکے بولے تو اور زیادہ، مطلب اپن کچھ بھی ایک پیالہ ڈالنا بولے تو الٹا کر دیتے اس کو، جلدی آ جانا اس کے اندر کا جو کچھ ہے، اس لیے الٹا لٹکا ہے. اور ہر رگ سے خون بہتا ہوا نکلتا ہے تو وہ کتنی زیادہ شدت سے انسان کو تکلیف رہتی. اللہ اکبر. مطلب ہر رگوں سے خون نکل رہا بولے تو دیکھتے ہیں اللہ ہم تمام کو ان عذابوں سے دور رکھنا ہے. اس لیے ہمیں جو بھی ہے یہ جو کچھ دنیا کی مطلب تکلیف ہے آخرت کی تکلیف سے بہت زیادہ کم ہے. اس لیے تھوڑی تھوڑی تکلیف کو شکوے شکایت کرنا نہیں ہے اپنے کو. اس لیے ہمیں دنیا میں مطلب دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی تکلیف میں ہے بولے تو اپن ان لوگوں کو ایک طریقے کی سہولت ایک آسانی کچھ بھی ایک مدد کر سکتے ہیں، مگر آخرت میں کوئی بھی کچھ بھی پریشان حال ہے بولے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن ایسا ہوگا انسان اپنے ماں باپ بھائی بہن اپنے بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا، شأن یغنی چاہے گا کہ آج میرا حساب اچھا ہو جائے، میں غنی ہو گئے تو بس ہے بول کے سمجھتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا. اس لیے جو بھی نیکی ہے آگے بڑھانے کی کوشش کریے، جو بھی بات آپ کو معلوم ہے آگے بڑھانے کی. جو روزہ نہ رکھنے والوں کا کیا ہوگا، مطلب افطار جلدی کر رہے یہاں پر خالی اتنی بات آ رہی کہ افطار جلدی کرنے والوں کا عذاب یہ ہے بولے تو روزہ نہیں رکھنے والوں کی حالت کیا ہوگی. جیسا اللہ تعالیٰ اجر چھپا کے رکھے نا اس کا عذاب بھی چھپا کے رکھے. مطلب روزہ کا اجر جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ شدید عذاب بھی ہوگا. اس لیے چاہیے کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی کیوں نہیں ہوتی، ایک بات بھی کیوں نہیں ہوتی، تم آگے لوگوں کو پہنچاؤ. آخرت سنوارنا ہے اپنے کو، دنیا میں آخرت سنوار لینا ہے. یا لیتنی انسان پچھتاتا مطلب ایک طرح کا اپنے اوپر پچھتاوا محسوس کرتا کہ کاش میں آگے کچھ تو بھی بھیج لینا تھا میرے لیے بلکہ. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں میرے لیے میری حیات میں ہی کچھ آگے بھیج لے کے رہنا تھا بولتا کل قیامت کے دن. اس لیے ہر وہ شخص کامیاب ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر کا سورج کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر شخص خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل بھی نہیں کرے. خالی ایمان لانا نہیں ہوتا، عمل بھی نہیں کرنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنے والا مطلب انکریج کرنے والا، صبر کی طرف حق کی طرف توجہ دلانے والا. ان کے سوائے تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، روزہ چھوڑنے والوں کو 80 کوڑے لگاتے تھے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے والے بنائے. انشاءاللہ میں جو نماز کی دعائیں پڑھاتی تھی نا، وہ 1 یا 2 دعائیں پڑھا کے میں انشاءاللہ قرآنی دعائیں اور وہ 1 یا 2 دعا پڑھا کے میرا درس ختم کروں گی. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کیا نماز کے بعد کی دعائیں؟ میں ٹیلی گرام گروپ میں بھی بھیجی تھی. الحمدللہ. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کی دعا دیکھیے، نبی کا جو میں آپ ٹیلی گرام میں انشاءاللہ بھیج دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد بلند آواز میں یہ کلمہ ارشاد فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ. لہ النعمت ولہ الفضل لہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الکافرین. مطلب اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا اور اس کا کوئی شریک نہیں. ملک مطلب بادشاہی اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریفیں ہیں. انسان کی تمام جو کچھ صلاحیتیں ہیں، تمام کوئی بھی کچھ بھی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو اور کوئی بھی کون سے بھی شعبے میں بہتر ہے بولے تو آخری کیا ہوتا، اللہ کی طرف ہی وہ توجہ ہوتی کہ کون بنائے اس طریقے کا دماغ، کون دیے اس طریقے کا علم، اس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ رہنے نہیں بولے تو کچھ بھی ایک تخلیق اللہ کی بہترین سے بہترین خوبصورت نظارے کون بنائے، سب تمام تعریف اللہ کی طرف ہوتی. اس لیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قوت ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. اسی کی طرف سے ہمیں انعام ہے اور اسی کے لیے فضل ہے. مطلب ہم کو جو کچھ فضل مل رہا اسی کی طرف سے ہے، اسی کے لیے بہترین حمد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں متواتر آیتیں ہیں کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے میری تسبیح بیان کرتے ہیں، بول رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے لیے بندگی اور خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، چاہے کافروں کو اس پر ناگوار گزرے. مطلب برا مانے، کافر اگر برا بھی مانتے ہیں، مطلب کوئی کچھ بھی بول لیتے بول کے نماز نہیں پڑھتے، اپن باہر اگر کہیں بھی چلے گئے ارے فلاں ایسا دیکھ رہے، شرمندگی محسوس کرنا، کلمہ نہیں چھوڑنا. تم حدیث میں آ رہی بات کہ اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے تو ایمان کو چھوڑو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس آج نماز کے بعد یہ کلمہ آپ یاد کریے انشاءاللہ الذی. اس کے بعد جو ہے قرآنی دعائیں ہیں 1 یا 2 پڑھانا چاہوں گی، جو کہ قرآنی دعا 7 نمبر پہ ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو تو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. مطلب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بولا نا اللہ تعالیٰ جو ہر ایک نفس کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جو اٹھا نہ سکے. جو کچھ کرتے پریشانیاں ہمارا ہی کیا دھرا رہتا، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کارساز ہے، مطلب ہر طرح کے کام بنانے والا تو ہی ہے. کافروں کے مقابلے میں تو ہی ہماری مدد فرما. دوسری دعا 8 نمبر پہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کا ترجمہ دیکھیں، ہمارے رب جب تو ہم کو ہدایت
کر چکا ہے تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر. دیکھیے ایک انسان دین پر چلتے چلتے اچھی مطلب عالمہ رہتی بچی، علم حاصل کر کے عالمہ بن جاتی، پھر کیا ہوتا؟ ہدایت سے ہٹ جاتی، مطلب گمراہ راستے پہ چل جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہمارے کو جو ہدایت دیا اللہ اس کے اوپر ہمیں رواں دواں رکھنا، ہمیں اس راستے سے مت ہٹا. جب تو ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور ہمیں اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما، بے شک تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت نے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگ ان تمام کو یاد کریے، الحمدللہ اس کا اجر آپ انشاءاللہ اللہ کے یہاں ضرور پاتے. اور جو بھی نماز کے اور زیادہ دعائیں ہیں انشاءاللہ اگر یہ سیشن ہو بھی گیا تو آپ کو یہ تمام دعائیں ٹیلی گرام گروپ میں بھیج دی جائیں گی، جس کو آپ اپنے سہولت سے یاد کریں گے. اس کے ساتھ میں اپنا درس کا اختتام کرنا چاہوں گی. اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سوالات ہے نہیں بولے تو میں ختم کروں میرا درس. کوئی بھی سوال کرنا چاہے مطلب جو کچھ میں اب یہاں پر بولی اس میں کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو پوچھئے، نہیں بولے تو میں ختم کروں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.